یصلون کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب امت محمدیہ اپنی نیند کے اندر سوئی ہوتی ہے، اپنے سکون کے بستروں میں پڑی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پھر بھی محمد الرسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون کا مطلب یہ ہے کہ جب پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر سکون کر رہے ہوتے ہیں، شیر اپنی کچھار کے اندر برجمان ہوتا ہے، تمام دنیا میں ایک بالکل خاموشی چھائی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پھر بھی محمد الرسول اللہ پر درود بھیج رہے ہیں۔ یصلون کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب پہلا قیامت کا دھچکا لگے گا، جب اس صفحہ ہستی سے مسلمان مٹ جائیں گے، صرف کفار ہوں گے، پھر بھی اللہ اور اس کے فرشتے محمد الرسول اللہ پر درود بھیجتے رہیں گے۔ یصلون کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسرا جھٹکا لگے گا قیامت کا، صفحہ ہستی سے انسان کا بالکل صفایا ہو جائے گا، نہ کوئی مسلمان نہ کوئی کافر اس صفحہ ہستی کے اوپر رہے گا، اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ یصلون کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اور فرشتے تمام کی موت ہو جائے گی، جب موت کی بھی موت ہو جائے گی، اس دنیا کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتے رہیں۔ اتنی اہمیت کے حامل ہے یہ سلسلہ۔ الحمد للہ الذی لا اول له ولا آخر له، الحمد للہ الذی لا شریک له فی الذات والصفات، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ الطیبین الطاہرات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من ذکرت عنده فلیصل علی، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، رواه الإمام الهمام النسائي في سننه، صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل قدر اور قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت نے
انسانوں پر اپنا احسان اور کرم فرماتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر جا بجا کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے انسانوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں، ایک دو جمعے پہلے میں نے بیان بھی فرمائے تھے آپ سے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اور رسول مانیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اساسی حق ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں، اطاعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رول ماڈل مانیں، ایک نمونہ مان کر ہم اپنی زندگی گزاریں، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں میرے بھائیو، کہ آج دن تک اتنے احسانات اس دنیا میں ہمارے اوپر کسی نے نہیں کیے ہیں۔ ہمارے والدین سے بھی زیادہ احسانات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے، میرا نام لیا جائے، اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ شکوہ کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر کے اندر رہتے تھے، متواصل الاحزان، غم میں رہتے تھے ہمیشہ، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا تھا یا دنیاوی کوئی چیز ان سے چھن گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان اور غم میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے فکر مند نہیں ہوتے تھے کہ ان کا کوئی دنیاوی معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ کس طرح میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، ہمیشہ اس فکر میں لگے رہتے تھے، اور آخری دم تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کاموں کی تلقین کرتے رہے جو کام اس امت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، آگ روشن کی، اب اس کے اوپر پروانوں کو ہٹا رہا ہے کہ تاکہ یہ پروانے جل نہ جائیں اس آگ کے اندر۔ وہ بار بار پروانوں کو کچھ کو ادھر کر رہا ہے، کچھ کو ادھر کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال بھی ایسی ہے کہ میں اپنے ہر امتی کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا اور جنت میں جانے والا بنا رہا۔ اتنے احسانات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جس نے غم برداشت کیے ہماری وجہ سے، جو پریشانیوں میں مبتلا ہوئے ہماری وجہ سے، جن کے دندان مبارک شہید ہوئے ہماری وجہ سے، جن کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دی گئی ہماری وجہ سے،
جنہوں نے فاقے برداشت کیے ہماری وجہ سے. تو اگر ہم پھر بھی اس نبی کے اوپر درود نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر درود نہیں بھیجیں گے، تو ہم سے بڑا بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو پھر جفا کشی کی انتہا میں چلے جائیں گے میرے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد عرفنا علیک السلام فکیف نصلی علیک، سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے کہ آپ کے اوپر کیسے سلام بھیجنا ہے، لیکن ہم نے آپ کے اوپر درود کیسے بھیجنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پورا درود حدیث کے اندر ذکر ہے، اور سب سے افضل ترین درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے. اب قرآن کے مزاج کو آپ تھوڑا اس کے اندر غور و فکر کریں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت سے درود شریف کی اہمیت واضح ہو رہی ہے میرے بھائی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی درود کیسے بھیجتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور عام رحمتیں نہیں جو ہم پر ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. امام بخاری فرماتے ہیں، صلاۃ اللہ علیہ، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ثناؤہ عند الملائکہ، ملائکہ کی مجلس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کی مجلسوں میں تعریفیں بیان کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں تو ہمیں تو بطریقہ اولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا چاہیے. ان اللہ وملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے ملائکہ، میرے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی اس کے اوپر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، بہت بڑی فضیلت ہے درود شریف، بہت اہمیت ہے. اس آیت کے اندر آپ غور کریں، جو شخص عربی گرامر جانتا ہو وہ زیادہ اس چیز کو سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں ان نہ لایا ہے، تاکید کے لیے لایا، اپنے کلام کو پختہ کرنے کے لیے ان نہ لایا. پھر آگے ایک جملہ اسمیہ لائے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون. جملہ اسمیہ دوام کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ہمیشہ رہے گی یہ چیز، دوام. اور آگے یصلون، درود بھیجتے ہیں. یصلون فعل مضارع لائے ہیں، یہ تجدد کے اوپر دلالت کرتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں. یصلون، درود بھیجتے رہتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ نئی درود بھیجتے رہتے ہیں، بار بار بھیجتے رہتے ہیں. تو یصلون کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے بھی درود بھیج رہے تھے، ابھی بھی درود بھیج رہے ہیں. یصلون کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ جب امت محمدیہ اپنی نیند کے اندر سوئی ہوتی ہے، اپنے سکون کے بستروں میں پڑی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پھر بھی محمد الرسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں. یصلون کا مطلب یہ ہے کہ جب پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر سکون کر رہے ہوتے ہیں، شیر اپنی کچھار کے اندر برجمان ہوتا ہے،
تمام دنیا میں ایک بالکل خاموشی چھائی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پھر بھی محمد الرسول اللہ پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یصلون کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب پہلا قیامت کا دھچکا لگے گا، جب اس صفحہ ہستی سے مسلمان مٹ جائیں گے، صرف کفار ہوں گے، پھر بھی اللہ اور اس کے فرشتے محمد الرسول اللہ پر درود بھیجتے رہیں گے۔ یصلون کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسرا جھٹکا لگے گا قیامت کا، صفحہ ہستی سے انسان کا بالکل صفایا ہو جائے گا، نہ کوئی مسلمان نہ کوئی کافر اس صفحہ ہستی کے اوپر رہے گا، اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ یصلون کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اور فرشتے تمام کی موت ہو جائے گی، جب موت کی بھی موت ہو جائے گی، اس دنیا کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتے رہیں گے۔ اتنی اہمیت کے حامل ہے یہ درود شریف میرا۔ ذرا غور کریں آپ، امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر ایک حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں من صلی علی مرۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، احسان کی تو دور کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری درود کے محتاج نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم محتاج ہیں۔ ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمتیں نازل کر رہے ہیں، فرشتے بھی رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں، چرند پرند بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشر، کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ کتنا بڑا سودا ہے، ایک مرتبہ صرف ہم اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں میرے بھائی۔ آج اس چیز کے اندر ہم بڑے غفلت میں پڑے ہوئے، حالانکہ بہت آسان سا سودا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ۔ میرے بھائیوں، درود شریف کا فائدہ کیا ہے؟ درود شریف کی برکات کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، کمالات کیا ہیں؟ سنیے گا، حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دعا مانگ رہا ہے۔ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو، ایک شخص دعا کر رہا ہے لیکن فلم یصلی علیہ، اس نے درود شریف نہیں پڑھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجل ھذا، اس شخص نے جلدی کی۔ ثم دعا، پھر اس شخص کو اپنے پاس بلایا۔ فقال له ولغیرہ، اس شخص سے کہا اور مجلس میں جو اور شخص بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا۔ کیا فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں اذا صلی احدکم فلم یصلی علی فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا کا ایک طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ دعا ہم نے کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا ہے۔ ثم لیدعو لنفسہ، پھر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ یہ ایک دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام نے بڑے طریقے بتائے ہیں دعاؤں کے۔ علامہ ابن قیم رحم اللہ نے دعا کے 3 طریقے بیان فرمائے کہ انسان دعا کیسے کریں۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان یصلی علی النبی قبل الدعاء وبعد حمد اللہ، اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان یصلی علیہ قبل الدعاء وأوسطہ وآخرہ، شروع میں بھی پڑھے، درمیان میں بھی درود پڑھے، آخر میں بھی درود پڑھے۔ یہ دعا کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور دعا کا تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ ان یصلی علیہ فی اولہ وآخرہ ویجعل دعاءہ متوسطۃ بینہما، کہ اپنے لیے جو دعا مانگ رہا ہے اس کے اوپر اول آخر میں مہر لگا دے درود شریف کی۔ دعا ایک تحفہ ہوتا ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیجتے ہیں، تو یہ تحفہ جو ہے یہ درود شریف کی مہر کے ساتھ بند ہونا چاہیے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ پھر میرے بھائی، اور جب ایسی ہم دعا مانگیں گے کہ جس کے اندر درود شریف ہوگا تو پھر وہ دعا کیا ہوگی؟ مستجاب، قبول ہوگی وہ ہماری دعا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت اصلی والنبی وابو بکر وعمر معہ، میں دعا مانگ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے۔ فلما جلست، جب میں بیٹھا، بدأت بالثناء علی اللہ ثم بالصلاۃ علی النبی، میں بیٹھ کر دعا مانگنے کے لیے جب میں نے ارادہ کیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی۔ ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے جو دعا مانگنی تھی مانگ لی میں نے اس کے بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطہ سل تعطہ، ابن مسعود مانگنا تیرا کام ہے، دینا رب کا کام ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیو، صرف ہم اپنی دعا کے اندر درود شریف کا اضافہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سل، مانگتے جاؤ، تعطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا۔ تو جب ہم اپنی دعاؤں کو درود شریف کے ساتھ مزین کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ ہماری دعا رد ہو جائے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اتنے بڑے فوائد ہیں میرے بھائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس جو درود شریف سے خالی ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا، کوئی قوم کسی جگہ کے اندر نہیں بیٹھتی ہے، لا یذکرون اللہ عز وجل ویصلون علی النبی، کہ اس مجلس کے اندر وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں بھیجتی ہے، الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ حسرت کرے گی کہ ہم نے مجلس کے اندر بیٹھے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں بھیجا۔ وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ، اگرچہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت کے اندر داخل ہونے کے باوجود بھی وہ حسرت کریں گے کہ دنیا کے اندر ہم سے ایک گھڑی نصف ہو گئی جس نے ہم سے درود چھوٹ گیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے درود کی۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، غموں کے اندر مبتلا ہے، ٹینشنوں سے دوچار ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں جاگے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، قیامت سے ڈراتے، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈراتے، آخرت کے عذاب سے ڈراتے، موت سے ڈراتے، موت کی سختیوں سے ڈراتے۔ فرماتے ہیں فقلت، میں نے فرمایا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میں کتنی درود بھیجوں، آپ کتنا ٹائم میں درود کے لیے وقف کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو، آپ کی مرضی ہے جتنا چاہو۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں فقلت الربع، میں نے کہا کہ میں اپنے ٹائم کا چوتھائی حصہ درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو چاہو جتنا ٹائم آپ درود کے لیے مختص کرو، لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ کریں گے چوتھائی حصے سے فهو خیر لک، اس میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا فالنصف، پھر میں اپنا آدھا ٹائم جو ہے درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جو چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی آپ زیادہ کریں گے تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہے۔
تو ابی بن کعب فرماتے ہیں فالثلثین، میں نے 3 حصے درود کے لیے مخصوص کر دیے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا ما شئت، جو چاہو آپ کی مرضی ہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اس سے بھی زیادہ آپ کر لیں تو آپ کے لیے پھر بھی اس میں کیا ہے؟ بہتری ہے۔ تو کہتے ہیں فَقُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، میں اپنا سارا کا سارا ٹائم درود کے لیے دے دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک، یہ آپ کے غموں کے لیے کافی ہے، آپ کے تمام غم درود پڑھنے سے دور ہو جائیں گے میرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بشارت یہ سنائی اور دوسری بشارت یہ سنائی کہ وَيَغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، آپ کے تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو، درود شریف پڑھنے سے ہمارے تمام ٹینشنیں، غم تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، اور گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں میرے بھائی۔ آج ہم اس کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، ہم دعا کرتے ہیں، ہر دعا ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جاتی ہے پردے میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہماری دعا کے درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے، حتی یصلی علی النبی، جب تک درود ہم نہ پڑھیں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، ہماری دعا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے شکوہ کرتے ہیں، البخیل من ذکرت عنہ فلم یصلی، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ کرے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے اندر، جنت تو اعلیٰ ہے، لیکن جنت کے اندر ایک سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ میرے بھائیو، جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ اور جنتیوں کے لیے جنت میں سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور جنتیوں کو جمعے کے دن، ہر جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے، تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے۔ اور جنتی خواہش کریں گے کہ یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ہمیں اپنی زیارت کریں، لیکن جمعے سے جمعے ان کو زیارت ہوگی۔ اور جو شخص جنت الفردوس کے اندر داخل ہوگا اسے صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ جو شخص درود پڑھتا ہے، کثرت سے درود شریف پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جو شخص درود شریف کا اہتمام نہیں کرتا ہے اس کے لیے بھی بڑی وعیدیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر پر پاؤں رکھا، آمین فرمایا، پھر پاؤں رکھا، آمین کہا، پھر پاؤں رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور بددعا دے رہے تھے۔ کیا بددعا دی؟ 3 بددعائیں دی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ بددعا دی رغم انف رجل، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے جس کے ہاں میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ اس درود شریف کو اپنا مشغلہ بنا لیں زندگی کا۔ جب ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس چیز کی، تو پھر ہمارے تمام غم ختم ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں، ہماری ٹینشنیں تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔